بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ قرضوں کے بارے میں عمومی طور پہ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان میں جہاں پہ روپے کی قدر روز بروز گھٹتی چلی جا رہی ہے، اور اگر کسی نے 2 سال پہلے کچھ رقم دی تھی کسی کو بطور قرض اور وہ آج اسے وصول کرتا ہے تو اس کی قوت خرید میں بہت زیادہ کمی آئی ہے۔ تو سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اب اس میں قرض دینے والے کی کیا غلطی ہے، اور کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ واپسی اپنا قرضہ لیتے ہوئے کچھ اضافی رقم لے لے، جس کی وجہ سے اس کا جو نقصان ہوا ہے یا روپے کی قدر گرنے کی وجہ سے جو اسے نقصان ہوا ہے تو اس کو پورا کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر آج سے 2 سال پہلے 2 لاکھ روپے لیے گئے تھے اور اس وقت 2 لاکھ روپے جو ہے وہ برابر تھے $800 کے، تو اس وقت اگر وہ پیسہ ڈی ویلیو ہوتے ہوتے اگر $800 کے عوض 3 لاکھ روپے یا 2.5 لاکھ روپے بنتے ہیں، تو اس صورت میں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ قرضہ دینے والے کو کوئی 50,000 کے لگ بھگ نقصان ہوا ہے۔ تو اس کے نقصان کو کیسے پورا کیا جائے، اس میں 2-4 چیزیں سمجھنے کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اس پہ فقہی ابحاث ہے ہم اس میں زیادہ جانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ عمومی طور پہ پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جو ہر ایک عقد جو ہے اس کا ایک خاص نیچر ہوتا ہے، اور جیسے کانٹریکٹ آف سیل ہے، بیع، تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کے ذریعے نفع کماتے ہیں، اور یہ اس طرح کوئی بائی کے ساتھ احسان کر دینے والی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر بندہ اپنے نفع کے لیے کوئی چیز بیچتا ہے یا خریدتا ہے، تو اس کی طبیعت تو اس کا نیچر الگ ہے۔ جو قرض ہے، قرض کی بنیاد اس پر نہیں ہے کہ لوگ اپنا پیسہ سیکیور کرنے کے لیے یا نفع کمانے کے لیے قرض دیتے ہیں، بلکہ قرضے میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کا ایک مسلمان بھائی ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اس کو کسی رقم کی ضرورت ہے، اس کے پاس کوئی اور انتظام نہیں ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ احسان کرنے کے لیے اسے پیسے دیے۔ تو اب یہ جو احسان کا کنٹریکٹ ہے، اس کے ذریعے آپ نفع نہیں کما سکتے، اسی لیے قرض پر نفع کمانے کی جتنی بھی شکلیں ہیں، چاہے وہ پیسے دے کر زیادہ رقم لینا ہو، چاہے وہ پیسے دے کر اس سے کوئی اور مشروط منفعت لینا ہو، ان تمام صورتوں کو شریعت نے جائز قرار نہیں دیا۔ تو اس سے قرضے کا بنیادی مقصد نفع کمانا یا اپنے پیسوں کو سیکیور کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 2 لاکھ کی رقم آپ نے کسی کو دی ہے اور 2 سال اس نے اسے استعمال کیا، اور 2 سال اس کے پاس رقم رہی اور یہ پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا، تو اگر یہی رقم آپ اپنے پاس رکھتے اور اس کو کسی جگہ میں لاک کر دیتے اور کسی جگہ میں حفاظت کی نیت سے رکھ لیتے، تب بھی 2 سال بعد اس کی رقم گرنی تھی، اور اس میں اس بندے کا قصور نہیں ہے جس نے آپ سے قرضہ لیا ہے، بلکہ وہ رقم کی قیمت ویسی ہی کم ہوئی ہے، جو کہ اگر آپ کے پاس یہ رقم پڑی ہوتی تو تب بھی اس کی قیمت کم ہونی تھی، اور اگر اس کے پاس یہ رقم ہے تب بھی اس کی قیمت کم ہونی ہے۔ تو اس لیے اس کو اس بات کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا کہ آپ اس سے کوئی چیز اضافہ لے لیں۔ نمبر 3، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو مہنگائی کے شرح کے ساتھ ہم جوڑ دیں کہ مہنگائی کی شرح میں اگر 10% اضافہ ہوا ہے تو 10% اس سے زیادہ لیا جائے اور واپسی پہ اس سے 2,20,000 روپے لے لیے جائیں، تو پہلی اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مہنگائی کی شرح کوئی اس طرح کوئی ایکوریٹ نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک مختلف چیزوں کی قیمتوں کو دیکھ لینے کے بعد اور اس میں قیمتوں کے بڑھنے کی شرح کو دیکھتے ہوئے ایک اپروکسیمیٹ شرح نکالی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 10% مہنگائی ہوئی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں 10% مہنگائی ہوئی ہو، وہ کچھ چیزیں 20% مہنگی ہوئی ہیں، کچھ چیزیں 5% مہنگی ہوئی ہیں، اس سے ایک اوسط نکالا جاتا ہے جو کہ متعین اور فکس نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو آپ قیمتوں کے اشاریے کے ساتھ، انڈیکسیشن کے ساتھ، یا مہنگائی کی شرح کے ساتھ، یا افراط زر کی جو شرح ہے اس کے ساتھ بھی اس کو اٹیچ نہیں کر سکتے، اس کو کسی اور ڈالر کی قیمت کے ساتھ بھی اٹیچ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہاں پر ایک اور شریعت کا ایک بنیادی قاعدہ سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ الدیون تقضی بامثالها، کہ جو چیز آپ نے جس شکل میں قرضہ لیا ہے اسی شکل میں آپ واپس لینے کا حق رکھتے ہیں، اور اس میں کوئی اضافہ یا کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔
تو اگر آپ نے کسی کو سونا قرض دیا ہے تو وہ آپ کو سونا لوٹائے گا، اگر آپ نے کسی کو ڈالر قرض دیا ہے تو وہ آپ کو ڈالر لوٹائے گا، پاکستانی روپے قرض دیے ہیں تو پاکستانی روپے آپ کو دے گا، تو اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر میں نے کسی کو پاکستانی روپے دیے ہیں تو میں یہ حق نہیں رکھتا کہ میں واپسی پہ اس سے ڈالر کا مطالبہ کروں۔ اگر ادائیگی کے وقت آسانی سے اس کے پاس ڈالر ہیں اور وہ دینا چاہتا ہے اور میں لینا چاہتا ہوں تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، وہ اسی دن ادائیگی کے دن کی قیمت کے مطابق اس پہ لینا جائز ہے، جس کو فقہ میں صرف و ما فی الذمہ کہا جاتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ بات سمجھنے کی جو چیز آپ نے دی ہے بعینی ہی اسی شکل میں اسی مقدار میں واپس دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، اس پر کوئی اضافہ وغیرہ لینے کا حق نہیں رکھتے۔ تو جو قرضہ آپ نے دیا ہے جتنی مقدار میں دیا ہے وہی لے سکتے ہیں، اس کے ساتھ افراط زر کی وجہ سے یا مہنگائی کی وجہ سے یا اس بنیاد پہ کہ اگر میں نے کسی کو 2 لاکھ روپے قرضہ دیا ہے اور اس نے اس سے کاروبار کیا ہے اور اس 2 لاکھ پہ اس نے 1 لاکھ روپے کمائے ہیں، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے میری رقم پہ 2 لاکھ روپے 1 لاکھ روپے قرض کمایا ہے تو اس میں تو میرا حق بنتا ہے کہ مجھے تو کم از کم وہ 50,000 یا 30,000 دے دیں، اس لیے کہ میں نے کوئی رسک نہیں برداشت کیا۔ اور اگر یہ 2 لاکھ کی رقم اس کے پاس ضائع ہو جاتی، چوری ہو جاتی، تب بھی میں نے کہنا تھا کہ میرے پیسے تو مجھے واپس دے دیے جائیں۔ جب میں نے کوئی رسک نہیں لیا، میں نے اس کے ساتھ باقاعدہ پارٹنرشپ نہیں کی، میں نے اس کے ساتھ کاروبار میں حصہ نہیں لیا، بلکہ میں نے قرضہ دیا ہے جو کہ سیکیورڈ ہے، جو کہ فکسڈ ہے، تو میں اس پہ کسی قسم کا نفع اس سے چارج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں اس کے ساتھ نقصان نہیں برداشت کرنا چاہتا۔ جب میں نقصان نہیں برداشت کرنا چاہتا تو میں نفع میں بھی اس کے ساتھ شریک ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور اس بنیاد پہ اس سے کوئی اضافہ نہیں لے سکتا۔ اسی طرح میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جس کو کہا جاتا ہے اپرچونٹی کاسٹ یا ٹائم ویلیو آف منی، کہ میرا ایک کاروبار ہے اور مجھے اس کاروبار میں 1 لاکھ روپے کے عوض سالانہ 10,000 روپے نفع ہوا ہے، تو اگر یہ رقم میرے پاس ہوتی تو میں اس پہ 10,000 روپے نفع کما سکتا تھا، اور میں نے اپنے بھائی کو قرضے کے طور پہ دی، اب میں نے اس پہ نفع نہیں کمایا تو میرا کوئی حق بنتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ قرضہ دیتے وقت اس نے زبردستی مجھ سے قرضہ نہیں لیا تھا، اس نے میرے پاس مجھے آ کے بتایا کہ جی اسے ضرورت ہے، تو میں نے ثواب کی نیت سے اسے قرضہ دیا۔ تو اب اگر میں نے اپنی مرضی سے دیا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ شریعت کی طرف سے یہ پابندی ہے کہ آپ وہی رقم اتنی ہی مقدار میں واپس لیں گے، تو اب میں یہ نہیں کلیم کر سکتا کہ جی مجھے جو اپرچونٹی کاسٹ ہے میری یا جو ٹائم ویلیو ہے اس کرنسی کی وہ مجھے دے دی جائے، اس پہ مجھے اضافہ دیا جائے، تو اس بنیاد پر بھی میں اس سے کوئی اضافہ نہیں لے سکتا۔ اور ایک اہم بات، یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تب بھی شریعت نے اس پر اضافے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ چاہے آپ اس سے نفع کما سکتے تھے، چاہے آپ کے مسلمان بھائی نے اس سے نفع کمایا ہے، چاہے وہ قیمت کم ہوئی ہے، بڑی ہے، جو بھی صورت ہے، اس تمام کے باوجود شریعت نے قرضے کی صورت میں واپسی میں کسی بھی اضافے کو لینے کو ناجائز قرار دیا ہے، تو اس لیے اس کو حلال نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اور چاہے مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، چاہے کمی ہوئی ہے، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ اگر میں نے پیسے کسی کو دیے ہیں اور اس میں قیمت کم ہوئی ہے، قیمت بڑھ بھی سکتی ہے، اور بہت ساری جگہوں میں یا ممالک جن کی اکانومی مضبوط ہے وہاں پہ اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب قرضے کی قیمت بڑھتی ہے یا اس کی کرنسی کی، تو جیسے اس صورت میں قرض لینے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کو کم دوں گا، اسی طرح مہنگائی کی شرح بڑھنے کی وجہ سے یا روپے کی قدر گرنے کی وجہ سے میں یہ نہیں کلیم کر سکتا کہ بدلے میں مجھے زیادہ دیا جائے۔ تو یہ دونوں تمام صورتیں ناجائز ہیں۔ اگر میں قرضہ دیتے ہوئے اپنی اس رقم کو سیکیور کرنا چاہتا ہوں تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ جس کرنسی کو میں اسٹرانگ دیکھ رہا ہوں یا جس ملک کی کرنسی کو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس میں ڈی ویلیو ہونے کے چانسز کم ہیں، تو میں وہی چیز قرضے میں دے دوں۔ اگر مجھے لگتا ہے کہ ڈالر کی قیمت گرنے کا امکان کم ہے تو پھر قرض دینے والے پر لازم ہے کہ وہ جا کے ڈالر لے لیں اور اپنے اس مسلمان بھائی کو ڈالر دے دیں۔ تو جب وہ ڈالر قرضے میں دے دے گا تو قرض لینے والا واپسی میں ڈالر دینے کا پابند ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سونا اگر دے دیا جائے تو اس صورت میں مجھے نقصان کم ہوگا، تو آپ جا کے سونا لے لیں اور اپنے بھائی کو سونا قرضے میں دے دیں، اور جب اس کی واپسی کا وقت ہو جائے گا تو وہ اس وقت آپ کو سونا واپس کر دیں۔ تو اگر آپ اپنے اس رقم کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہی کرنسی دے دیں جس کو آپ محفوظ سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے قرضے کا ثواب
ثواب بھی مل جائے اور اس کے ساتھ میرے اس رقم یا اس پیسے کی قیمت بھی محفوظ رہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ جو قرضہ آپ جس شکل میں دیں گے اسی شکل میں وصولی کا حق رکھتے ہیں، اور اس میں ایز اے رائٹ آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو بدلے میں کوئی اور کرنسی دے دے، اور نہ اس قرضے کو ڈالر کی قیمت کے ساتھ یا سونے کی قیمت کے ساتھ یا کسی اور چیز کی قیمت کے ساتھ یا افراط زر کی شرح کے ساتھ یا مہنگائی کی شرح کے ساتھ، ان میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا، اور قرضہ اسی شکل میں واپس دیں گے جس شکل میں آپ نے دیا تھا۔